السلام علیکم پائن، سمجھ نہیں آ رہی صبح سویرے کہ دو بڑی اہم خبریں ہیں، تو کس خبر سے آج کا ویلاگ شروع کیا جائے۔ دونوں خبریں بڑی رنجیدہ، پیچیدہ، سنجیدہ اور حیران کن خبریں ہیں، پریشان کن خبریں ہیں جو رات کے ہم نے اکٹھی کی اور صبح آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ ایک تو پاکستان سمیت 75 ممالک ہیں جن کے لیے امریکہ نے کہہ دیا ہے ویزا نشتہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ویزا نہیں دینا۔ پاکستان کے اوپر بھی اطلاق ہو گیا۔ کون لوگ ہیں جو امریکہ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ویزا نہیں ملے گا؟ کیا شرائط ہیں جو امریکہ نے عائد کی ہیں؟ یہ فیصلہ امریکہ نے کیوں کیا ہے؟ 2026 میں تو وہاں ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے، تو اس ورلڈ کپ کے اندر بھی 15 ٹیمیں ہیں جو ان پابندیوں کا شکار ہوں گی۔ پاکستانیوں کے لیے کیا رعایت ہے یا رعایت نہیں ہے؟ پاکستان کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات تھے، تو پھر پاکستان کا نام اس میں کیوں ڈالا؟ کتنے اسلامی ممالک ہیں جن کا نام ڈالا؟ دوسری خبر رائٹرز نے بریک کی۔ رائٹرز نے یہ خبر کل رات بریک کی، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ پینٹاگون حکام ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکی صدر کو، فائنل بریفنگ دے چکے ہیں اور وہ اہداف بتا چکے ہیں جو ایران میں جن کو ہٹ کرنا ہے۔ آل عدید جو قطر میں سب سے بڑی اس خطے میں امریکی ایئر بیس ہے، وہاں سے 6 جہاز امریکہ کے فضا میں اڑ چکے۔ رات سے اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں وہ مسلسل فضا میں ہیں۔ جس چیز کی علامت ہیں وہ ایئر ٹو ایئر فیولنگ کرتے ہیں، سرویلنس کرتے ہیں کہ پنگا ہونے والا ہے۔ اٹلی، پولینڈ، یو کے، امریکہ، بھارت سمیت کئی ممالک نے کہا ہے کہ ایران سے اپنے شہری واپس آ جائیں فوری طور پر۔ قطر، سعودی عرب، عمان، انہوں نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ جنگ نہ کی جائے، ایران پر حملہ نہ کیا جائے، بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، بڑی خوفناک دھمکی انہوں نے دی ہے۔ قطر کے پی ایم نے پاکستانی پی ایم کو فون کیا، اس میں کیا طے ہوا یہ اگلا موضوع، کیونکہ یہ ٹرمپ کی دھمکیاں، ایران مخالف جو ان کی اپروچ ہے اور ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو ہم مسلسل آپ کی خدمت میں تازہ خبریں نشر کر رہے ہیں، اور جو میں نے کل رات ویلاگ کیا اور اب جو آپ صبح سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو لگ رہا ہے کہ ریپڈلی خبریں اور جو اپڈیٹس ہیں وہ بدل چکی ہیں اور صبح سویرے ایک نیا منظرنامہ آ چکا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہوگی ہر بدلتی صورتحال کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے ذرا ویزے کی کہانی پوری کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں امریکہ کو تو گالیاں بہت دیتے ہیں، امریکہ ناپسند بھی ہے، لیکن امریکی ویزا مل جائے کیا ہی بات ہے بابا جی، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ امریکی ویزے کے اوپر تو ہم قربان جاتے ہیں، اور امریکی امیگریشن ہو جائے کیا کہنے، گرین کارڈ مل جائے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ تو ڈریم ہے، یہ تو خواب ہے ہمارے پہلے پاکستان کے۔ تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ رات گئی میں نے دیکھا بدھ و جمعرات کی درمیانی شب کے 9:40 پہ پاکستانی وقت تھا جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹویٹ کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ کیا، مارکو روبیو کی تصویریں لگائیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، فاکس نیوز، سی این این نے بھی خبر یہ بریک کی۔ خبر کیا تھی کہ جناب علی جو لوگ امریکہ میں آتے ہیں، تارکین وطن، امیگرینٹس ہیں جو مائیگریشن چاہتے ہیں، ان کے لیے تو امریکی سرزمین جو ہے ان 75 ممالک کے لیے بند، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین کی، انتخابی مہم، تو اس کا ایک نعرہ تھا، کئی ایک اس کے نعرے تھے۔ ایک نعرہ یہ تھا کہ جو امریکی وسائل ہیں، امریکی عوام کی جو فلاح و بہبود ہے، اس میں جو امیگرینٹس ہیں بالخصوص غیر قانونی، یہ بڑا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حقوق، ہمارے وسائل جو امریکی عوام کے لیے، ان کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور ہمیں نقصان دے رہے ہیں۔ تو امریکی جو عوام ہے سب سے پہلے ان کا حق ہے، جو مستحق عوام ہے، کہ ویلفیئر ان تک پہنچے۔ بنیادی وجہ یہ ہے جو اس نے نعرہ لگایا تھا، جو امریکہ میں ریپبلکن حامی ہیں، ریڈ نیک والے امریکی، گورے چٹے، سرخ گردن والے، جو بڑا فخر کرتے ہیں اپنی اس نسلی امتیاز کے اوپر یا نسلی تفاخر کے اوپر، تو ان کو پلیز کرنے کے لیے اس نے کہا تھا کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں نا، امریکہ میں سیٹل ہوتے ہیں، ان کو نہیں، آپ کا حق ہے سب سے پہلے، امریکی جو لوگ ہیں بالکل ان کا حق ہے کسی ملک کا کہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ بنیادی وجہ یہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، ڈرگس، نارکوٹیکس، ایلیگل کام، دھندا، دو نمبری کرتے ہیں، تو اس سے امریکہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جب کل ٹویٹ کیا تو میں نے دیکھا کل رات 12 بجے تک کچھ 6-7 ملین لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ چکے تھے، کیونکہ ویزا کی ٹینشن سب کو ہوتی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لکھا تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ول پاز امیگرینٹس ویزا، اس کے اوپر ہم تعطل کر رہے ہیں، جو امیگریشن کے لیے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، اور اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ بند کر رہے ہیں 75 ممالک میں، بشمول پاکستان۔ ممالک کون سے میں بیان کرتا ہوں، اسلامی ممالک کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا جی یہ جو مائیگرینٹس آتے ہیں امریکہ میں، یہ ویلفیئر جو ہے امریکی عوام کی وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، اور یہ جو فریز ہے، یہ جو روکا گیا ہے ویزے کو، یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ امریکی حکام انشور نہیں کر لیتے کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ امریکی عوام کی دولت کو نہیں لوٹیں گے، اس پر قبضہ نہیں کریں گے۔ تو اے موقع تے پھر کدی نہیں آنا، اللہ ٹرمپ دے ہوں دے، میرا نہیں خیال ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ جو تعطل ہے یہ رکے گا۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، انہوں نے جو 75 ممالک ہیں، لسٹ تو بہت بڑی ہے، لیکن اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ سوال بہرحال اہم ہے کہ پاکستان کی تو بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں
لیکن پاکستان کا نام اس میں کیوں شامل کیا گیا؟ میری اس سلسلے میں اعزاز سید صاحب ہمارے سینئر رپورٹر جو صاحب وابستہ ہیں، فارن آفس بھی کرتے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ اعزاز صاحب نے کہا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ریگارڈنگ ویزا اور دیگر معاملات ان کو علیحدہ رکھیں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کو علیحدہ رکھیں، اور یہ جو امیگریشن کے مسائل ہیں جن ممالک سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، گھپلے جہاں زیادہ ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے اس لسٹ میں ڈالا ہے۔ اور یہ میں نے مزید بھی جب فاکس نیوز کی سٹوری چیک کی، سی این این کی چیک کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ صرف امیگرینٹس کے اوپر اس کا اطلاق ہے۔ جو لوگ وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، جو لوگ بزنس ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، یا جو لوگ اسٹڈی ویزا پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ نومبر سے آنورڈ ہی امریکی سرکار نے دنیا بھر میں اپنی ایمبیسیز کو یہ کنوے کر دیا تھا کہ ویزا جب دینا ہے تو وہ نئی شرائط کے ساتھ دینا ہے اور مشکل شرائط کے ساتھ دینا ہے۔ اب جو بھی کوئی بندہ امریکہ پہنچے گا، بالخصوص جو امیگرینٹس پہنچ رہے تھے، ان کو تو وہاں پہ ٹی بی کی چیک اپ بھی ان کا ہو رہا تھا، ویکسینیشن کی ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی، ان کی ہسٹری چیک کی جا رہی تھی، ڈرگس کے حوالے سے، کرمنل ریکارڈ کے حوالے سے انتہائی سخت کر دیا گیا تھا، ناممکن کر دیا گیا تھا ویزا، تو اب اور مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جو وزٹ ویزا اور بزنس ویزا ہے اس کے اوپر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ میری سمجھ یہ ہے کہ اب امریکہ ویزا بہت مشکل ہو جائے گا، ناممکن کے قریب ہو جائے گا۔ یہ سادہ سی کہانی ہے اس کی، جب تک ٹرمپ سرکار وہاں موجود ہے۔ افغانستان شامل ہے اس میں نے گنے ہیں کوئی ممالک، تو میری نظر میں یہ جو ممالک ہیں یہ بنے ہیں جناب علی، گنتی تو میں نے کی تھی، یہ کم از کم کوئی 20 سے 22 اسلامی ممالک ہیں جن کا شمار ہوتا ہے ان پابندیوں میں جو امریکہ نے لگائی ہیں۔ افغانستان شامل ہے، البانیہ، 20 سے 22 اسلامی ممالک، افغانستان، البانیہ، الجیریا، آرمینیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، بیلاروس بھی ہے، بھوٹان، برازیل بھی ہے، برما بھی ہے، کمبوڈیا بھی ہے، مصر بھی ہے، شام بھی ہے، ایتھوپیا، ایران، عراق، اردن، قازقستان، کویت، کرغزستان، لبنان، لیبیا، منگولیا، مراکش، نیپال، نائجیریا، پاکستان، روس بھی اس میں شامل ہے، اس میں سینیگال بھی ہے، صومالیہ، سوڈان، شام، تنزانیہ، تھائی لینڈ، تیونس، یوگنڈا، یوروگوائے، ازبکستان اور یمن اس میں شامل ہے۔ اہم خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی وہ میں نے رکھی ہوئی تھی لیپ ٹاپ پہ نکال کے۔ ڈیلی میل نے لکھا ہے کہ ویزے پہ پابندیاں تو آپ نے لگا دی ہیں، لیکن ورلڈ کپ 2026 میں ہو رہا ہے اور 2028 میں اولمپکس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے کہ وہ جو ورلڈ کپ نیشنز دوز ول بی ہٹ بائی ٹرمپس بین: برازیل، موراکو، ہیٹی، الجیریا، کولمبیا، کوٹ ڈی آئیوور، ایجپٹ، گھانا، ایران، جارڈن، سینیگال، تونسیا، یوروگوائے، ازبکستان۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ان پابندیوں سے متاثر ہوں گے جو ٹرمپ نے لگائی ہیں۔ خیر، یہ تو کہانی تھی۔ 21 جنوری سے بائی دا وے نافذ العمل ہوگی یہ سسپینشن، نان امیگرینٹس جو ہیں ان پر ویزے کی پابندی کا یہ اطلاق نہیں ہوگا، یہ عارضی یا بزنس ویزا جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں امریکی سرکار، امریکی ایمبیسیز۔ بہرحال آگے آ جائیں، جو سب سے اہم خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ صورتحال جو بنی ہے ایران کی۔ یہ 3 صحافی ہیں جو رائٹرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ فل سٹیورٹ اس کا نام ہے، دوسرے کا پاریسا حافظی، یہ خاتون ہے، فارسی اوریجن کا ہے، تیسرا ہے اینڈریو ملز۔ ان 3 صحافیوں نے رائٹرز کے لیے کل رات ایک خبر کی، اور یہ واشنگٹن، دوحہ اور دبئی سے بیک وقت یہ خبر ان تینوں نے کمپائل کی۔ ان تینوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی سگنلز ان ممالک سے، یعنی واشنگٹن، دوحہ، دبئی، ایران اور ویسٹرن حکام سے جو ہماری بات ہوئی، تو جتنے بھی سگنلز ہم نے پڑھے یا ملے یا ہم نے ریڈ کیا، یہ صحافی لکھ رہے ہیں، اس کے مطابق امریکی جو اٹیک ہے ایران کے اوپر وہ امیمنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ وہ اگر میں لفظ اس کی ترجمہ کروں کہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اٹس ریٹن آن دا کارڈز، بہت حد تک یقینی ہو چکا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنا ہے، اور یہ کوٹ کر رہے ہیں ویسٹرن ملٹری آفیشل کو، ایک مغربی اہم فوجی ذرائع کو، بلکہ فوجی ذمہ دار کو کوٹ کر رہے ہیں جو نام نہیں بتا رہا، اور ایک نہیں 3 صحافی کوٹ کر رہے ہیں، تو میرے لیے یہ خبر زیادہ اہم ہو جائے گی۔ یہ بتاتے ہیں ساتھ آگے جا کے، میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ سٹیٹس کیا ہے، تو جو ان کی العدید یا العدید ایئر بیس ہے قطر میں، سب سے بڑی اس خطے میں، ویسے تو ان کی 20-22 ایئر بیسز ہیں یا بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، سب سے بڑی قطر میں ہے، جس پہ لاسٹ ٹائم بھی ایران نے حملہ کیا تھا۔ یہاں سے 6 طیارے ان کے جو ریفیول کرتے ہیں یا سرویلنس کرتے ہیں وہ محو پرواز ہیں، جو اس بات کے ثبوت ہیں کہ پنگا ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے جو 16 بیسز ہیں ان کی مشرق وسطیٰ میں، ان سے امریکی شہریوں کے انخلاء کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اسرائیل کی اسیسمنٹ بھی حملے کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے انہی خبر نگاروں سے جب بات کی، انہوں نے کہا ہماری اسیسمنٹ حملے کی ہے، لیکن ٹائم اور سکوپ کا ہمیں پتہ نہیں کہ کب ہوگا اور اس کا سکوپ کیا ہوگا۔ پھر تہران نے جو جوابی کارروائی کی دھمکی دی،
اور وہ یہ دی کہ یہ جو جتنی بیسز آپ کی ہیں اس خطے میں مڈل ایسٹ میں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو جائز ہدف تصور کریں گے۔ اس کے بعد امریکہ نے وہاں سے انخلا شروع کر دیا، برطانیہ نے بھی وہاں سے انخلا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ جب ان کی میں نے خبر پڑھی تو اس خبر میں لکھا تھا all the signals are that a US attack is imminent, but that is also how this administration behaves to keep everyone on their toes۔ یہ اس فوجی حکام کو کوٹ کر رہے ہیں یہ خبر لکھنے والے کہ تمام سگنلز تو بتا رہے ہیں کہ جو حملہ ہے ایران کے اوپر وہ یقینی ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ جو امریکی انتظامیہ موجودہ ہے ٹرمپ سرکار کی، یہ ہمیشہ سے سب کو آن ٹوز رکھتی ہے، سب کو گیس ورک میں مبتلا رکھتی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کرتی، لیکن ابھی تک کے سگنلز بتا رہے ہیں کہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے امریکہ نے۔ یہ تھا ان کا پنچ لائن اس خبر میں جو انہوں نے لکھی ویسٹرن ملٹری سورس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب، قطر اور عمان نے مخالفت کی کہ امریکہ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ قطر نے، عمان نے اور سعودی عرب نے امریکہ کو یہ بتایا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کا قیمتیں گڑبڑ کر جائیں گی، بہت گڑبڑ ہو جائے گی، پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ جو آبنائے حمص ہے وہ جو ایران کے پاس سے گزرتی ہے وہاں پہ ایران اٹیک کر سکتا ہے ان تمام جہازوں کو جو تیل لے کے آتے جاتے ہیں مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک سے، اور وہ آگے رستہ کھولتا ہے باقی دنیا کے لیے، تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی، اس کو روکا جا سکتا ہے، تو اس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت شوٹ کر سکتی ہیں، تو اس لیے آپ حملہ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کل دن کے وقت میں نے دیکھا تھا قطر کے جو ذمہ دار ہیں امیر، ان کا فون شہباز شریف صاحب کو بھی آیا تھا، اس سے پہلے اسحاق ڈار بھی سعودی عرب سے ہو کے آئے، تو پاکستان بھی اپنے تئیں کوششیں کر رہا ہے سفارتکاری کی۔ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی تب بھی پاکستان کا مشورہ تھا کہ رجیم چینج کے اوپر آپ نہ آ جائیں، ایران وہ ملک نہیں ہے جیسے عراق یا دیگر ہیں، یہاں صورتحال بے قابو ہو جائے گی۔ تو اب یہ سعودی عرب نے بھی، اور سعودی عرب نے ایران کو بھی یقین دلایا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ایران ریڈی ہے کہ ہم نے جوابی حملہ ہم نے کرنا ہے۔ کل رات میری اپنے پروگرام میں جو ٹاک شو میں کرتا ہوں، جان حسین سے گفتگو ہوئی جو تہران میں موجود ایک صحافی ہیں، تو جان نے مجھے بتایا کہ تہران میں صورتحال اب خاصی معمول کے مطابق آ چکی ہے، اب اس طرح سے مظاہرین تہران میں موجود نہیں ہیں، اب بلکہ وہ لوگ جو پکڑے گئے جن کا تعلق موساد سے یا غیر ملکی ایجنسیوں سے تھا، جنہوں نے سیکورٹی آفیشلز کو چاقو بھونپے یا مارا ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں البتہ جو اکانومی کی صورتحال بری ہوئی اور جو یہاں پہ انفلیشن ہے اس سے حالات گڑبڑ تو ہیں، اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے، عام بندے کو ریلیف کیسے دینا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں نے پھر دیکھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، ایران امریکی کن مفادات کو ٹھکانہ بنا سکتا ہے، نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کویت میں 5 بیسز ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، بائی دا وے کویت کے اوپر بھی پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ جو امیگرینٹس والا معاملہ تھا نا، کویت امیر ملک ہے، تو کویت کے اندر 5 امریکی بیسز ہیں، لیکن کویت کے شہریوں کے لیے امیگریشن کا معاملہ روک دیا گیا ہے، وہ بھی پابندیوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ عراق میں 2 ہیں، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، شام میں 3 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اردن میں 1 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، مصر میں 1 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، اسرائیل میں 1 ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں، یہ چہیتا ہے، سعودی عرب میں 1 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے، بحرین میں 2 ہے، اس کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے، قطر میں 1 ہے، یو اے میں 2 اور عمان میں 1 ہے۔ مجموعی طور پر میری گنتی میں 21 بنتی ہیں، 16 کو وہ گنتے ہیں جو میجر ایئر بیسز ہیں، اور العدید سب سے بڑی ایئرپورٹ 1996 میں یہ بنی تھی ایئر بیس، 40,000 فوجی ہیں امریکہ کے ان بیسز کے اوپر موجود مڈل ایسٹ میں۔ تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم ان بیسز کو نشانہ بنائیں گے جیسے ماضی میں بنایا جب ایران کی اور اسرائیل کی 12 روز کی جنگ ہوئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سولجرز آن گراؤنڈ کے بغیر امریکہ ایران میں رجیم بدل لے گا، تو وہ بڑی غلط فہمی پر مبنی ان کی رائے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایران میں فوجی اتارے بغیر، باقاعدہ بڑا حملہ کیے بغیر آپ اس حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے۔ آپ پھر میزائل حملے کریں گے، نیوکلیر سائٹس کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے، آپ نے میزائل لانچنگ پیڈز کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کر گزریں۔ ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں کہ وہ ہفتوں ان ایئر بیسز کو اور اسرائیل کو ٹارگیٹ کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں وہ جو آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظام ہیں ان کی بیٹریاں گلی محلوں میں دوبارہ پھرنا شروع ہو گئی ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ دوبارہ ایران رد عمل میں حملہ کرے گا۔ مجھے اس خطے میں صورتحال مسلسل کشیدہ اور بدامنی کی جانب جاتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ گرین لینڈ نے ٹھینگا دکھا دیا ہے ٹرمپ کو کہ اسی امریکہ نال نہیں جانا، ہم نے ڈینمارک کے ساتھ جانا ہے۔ وہ جو ڈینمارک کا وزیر خارجہ ہے اور گرین لینڈ کا وزیر خارجہ ہے، بدھ کو انہوں نے واشنگٹن میں ان کے ذمہ داروں سے بات چیت کی امریکی حکام سے، اور آپ کو پتہ جب وہ مل کے گئے تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، بیچارہ کو کہنا تھا کچھ نہیں سیے گا، انہوں نے چنگی پلی چامپڑ پوشی کی تھی ہوئی انہوں نے، وہ بیچارے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن جو گرین لینڈ کا پی ایم ہے وہ ڈینش پی ایم کے ساتھ کھڑا ہو کے، وہ جو خاتون ہے محترمہ، وہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اگر جانا ہو تو ہم ڈنمارک کے ساتھ جائیں گے، امریکہ کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔
لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ میرے لیے بڑا ضروری ہے دفاعی طور پر، یہ ہمیں چاہیے۔ تو اب ایران کے ساتھ پنگا اور گرین لینڈ کے ساتھ پنگا، یہ اس کی اپنی ساکھ اور اپنا جو مقبولیت ہے ریپبلکنس کے ہاں اور جذباتی کراؤڈ کو فکس کرنے کے لیے، یہ اس کا کھاتا ہے۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ، ان لوگوں سے اظہار افسوس جو امریکہ جانا چاہتے تھے امیگریشن کے اوپر، بہت افسوس کا مقام کہ وہ اب امریکہ نہیں جا سکیں گے، امریکہ نے امیگریشن نہیں دینی۔ وہ لوگ جن میں سے ایک والدین میں سے باپ وہاں جا چکا ہے اور خاتون یہاں تھیں، ان کی امیگریشن چاہ رہی تھی، ان کے لیے البتہ مجھے بہت افسوس ہے دل سے۔ باقی جو لوگ یہاں سے بھاگ کے امریکہ جانا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔